الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جس کو صاحب مشکات رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لائے ہیں، اور روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ ما فی ھذہ اللیلہ، یہ جو آج کی رات ہے تمہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی کا مہینہ جب آدھا ہو جاتا ہے تو اس کی رات۔ یہ جو ہے رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس کے متعلق حدیث آئی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ما فیہا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے آئندہ رات تک جتنے بچے اس دنیا میں آنے ہیں ان سب کو لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے اس سال مرنے والے ہیں وہ سب بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور ترفع اعمالہم، ان کے اعمال سارے سال کے اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کی روزی مقرر کر دی جاتی ہے کہ اگلے سال تک انہیں کتنا رزق دینا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت تابعین میں سے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، یہ عطا بن یسار بڑے اکابر تابعین میں سے ہیں۔ اب انہوں نے کس صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ سنا ہے یہ معلوم نہیں، اور یہ تحقیق سے معلوم بھی ہو جائے تو چونکہ ہمارا اعتقاد اور ایمان صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی ہے کہ وہ سب کے سب سچے تھے، تو علمی طور پر تو یہ فرق پڑ جائے گا کہ چلیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا نام پتہ چل گیا کہ عطا کس سے روایت کرتے ہیں، لیکن اس کے نام کا پتہ نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عملی اعتبار سے۔ تو عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب یہ شب برات آتی ہے تو لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہونا ہوتا ہے آئندہ سال تک، موت اور حیات، یہ سب چیزیں فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ ما ثبت بالسنہ میں عبدالحق صاحب یہ روایت لائی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی باغ لگا رہا ہوتا ہے، اور کوئی آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی آدمی گھر بنا رہا ہوتا ہے، وَأَنَّ اسْمَهُ قَدْ نُسِخَ فِي الْمَوْتَى، حالانکہ اس کا نام آئندہ سال کے مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے بیان کیا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی آئی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی
اس رات کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی جو رات آتی ہے تو اللہ تعالی اس آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں. یہ جو آسمان ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اور پھر سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے اور ایسے شخص کے جس کے دل میں کسی کے متعلق بغض ہو. شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں اور بغوی نے شرح السنہ بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور بہت سے محدثین ان روایات کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت وہ تو بہت اچھی سند سے بھی ثابت ہوتی ہے جو ابن ماجہ وغیرہ میں بھی آئی ہے اور کتابوں میں بھی، جو فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ موجود نہیں تھے تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو روضہ مبارک اب جہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اور جنت البقیع اب بھی جن لوگوں کو اللہ تعالی نے وہاں حاضری کا شرف عنایت فرمایا ہے وہ جانتے ہیں کہ روضہ مبارک اور جنت البقیع قریب ہیں. تو فرمایا ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہ میں جنت البقیع چلی گئی کہ دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں. تو میں نے دیکھا، میرا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دوسری اہلیہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے. تو میں نے دیکھا جنت البقیع میں اور آپ نے مجھ سے فرمایا عائشہ اس شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی اس آسمان کی طرف آتے ہیں جو دنیا کا ہے اور مغفرت فرما دیتے ہیں اتنے لوگوں کی کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر. بنو کلب ایک قبیلہ تھا عربوں کا اور انہوں نے بہت زیادہ بکریاں پال رکھی تھی اور بکریوں کو حفاظت کے لیے کتوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو کتے بھی اسی حساب سے انہوں نے بہت زیادہ رکھے ہوئے تھے اور بہت خونخوار کتے. تو اس وجہ سے اس قبیلے کا نام بنو کلب پڑ گیا، کتے والے. تو آپ نے فرمایا جتنی ان کی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں. اور اس طرح کی روایات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت الگ ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت الگ ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے. اس ایک ہی حدیث کے بہت سے طرق ہیں. طرق کا مطلب یہ ہے کہ مختلف محدثین مختلف سلسلہ اسناد سے اس حدیث کی روایت کرتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان کی 15ویں شب اللہ رحمت کی نظر اس دنیا پر کرتے ہیں اور ساری اللہ اپنی مخلوق کو بخش دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے. اور فرمایا کہ ایک تو شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی اور ایک کینہ پرور کی کہ جس کے دل میں کسی کے خلاف بغیر دلیل کے بغض ہو. اور اس حدیث کی روایت بھی لوگوں نے لکھی ہے محدثین نے اور ان تمام روایات کو ملایا جائے تو یہ صحیح حدیث کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں. ابن ماجہ بھی اس روایت کو لائے ہیں. فضائل الاوقات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ بھی اس روایت کو لائے. اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک صاحب کا انتقال ہوا، البانی. انہوں نے جو مشکات پہ تحقیق اپنی لکھی تو انہوں نے بھی اس کو لکھا کہ یہ حدیث صحیح کے درجے کی ہے اور جو اس سے کم
سند کے اعتبار سے ہوتی ہیں وہ بھی صحیح ہو جاتی ہیں. اس حدیث کے تو کئی طرق ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے اور مسند احمد میں آئی ہے. امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترغیب میں بھی اس حدیث کو لکھا ہے. اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی جو 15ویں شب ہوتی ہے اللہ تعالی رحمت کی نظر اس دنیا پہ فرماتے ہیں اور 2 آدمیوں کے علاوہ باقیوں کو بخش دیتے ہیں. ایک وہ جو مشاہن کا مطلب اس کے دل میں کسی کے خلاف نفرت بغض بھرا ہوا ہو، وقاتل نفس اور کسی کو ناحق قتل کرنے والا خون بہانے والا اس کی بخشش نہیں ہوتی. ایسے ہی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے اور کثیر بن مرہ خضرمی ہیں، یہ بھی تابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ. اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ان کی روایت لکھنے کے بعد لکھا کہ یہ بہت اچھی حدیث ہے مرسل. مرسل کا مطلب یہ ہے کہ جب تابعی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے اور صحابی رضی اللہ عنہ کو نہ بتائے کہ وہ کون سے صحابی تھے. مرسل احادیث ایسی ہو جاتی ہیں اور ہمارے نزدیک مرسل حدیث بعض شرائط کے ساتھ حجت ہے، دلیل ہے شریعت میں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ آپ بہت سی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں اور صحابی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیتے، تو غالباً ایک جگہ ان کا جواب غالباً تعداد کی جواب تو یہی ہے، لیکن تعداد کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں کہ غالباً انہوں نے کہا کہ جب میں کسی حدیث کو 300 صحابہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ آدمیوں سے سن لیتا ہوں تو پھر میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ ہر ایک کا نام بیان کرتا رہوں، پھر میں کہتا ہوں براہ راست ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بس. ایسے ہی کثیر ابن مرہ ہیں، حضرمی ہیں، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ کس صحابی رضی اللہ عنہ سے سنائے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ سب کے سب اس بات سے بڑی بلند و بالا اور پاک تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولتے. وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی یہ 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالی گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں اور سوائے 2 انسانوں کے، ایک وہ جس کے دل میں کینہ بغض بھرا ہوا ہوتا ہے کسی کے خلاف، اور ایک شرک کرنے والے کی. امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ابن ماجہ میں آئی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے فقوموا لیلہا تو رات کو عبادت کرو، وصوموا نہارہا اور اس دن کا روزہ رکھو. اور دیکھو اللہ تعالی اس آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اس وقت جب سورج ڈوب جاتا ہے، تو سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کے اور صبح صادق تک، یعنی آج کل کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً سورج 6 بجے غروب ہو جاتا ہے اور صبح 5 بجے فرض کر لیں صبح صادق ہوتی ہے، تو یہ 11 گھنٹے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا من مستغفر لی، کوئی ہے جو ہم سے بخشش مانگے گناہوں کی معافی، فاغفر لہ اور ہم اسے معاف کر دیں. الا مسترزقن، کوئی ہے جس کو روزی کم مل رہی ہو، تنگی ہو گئی ہو، وہ روزی مانگ رہا ہو ہم سے، رزق مانگ رہا ہو، فارزقہ اور ہم اسے رزق دے دیں. الا مبتلن، کوئی ہے جو مصیبت میں گر گیا ہو، فاعافی اور ہم اسے اس مصیبت سے نجات دے دیں. الا قضا الا قضا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے ایسا، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے، یعنی اور بھی ضروریات زندگی. یہ تو 3 چیزیں فرمائی نا،
گناہوں کی بخشش اور رزق کی تنگی اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی بات یہ ارشاد فرما دی کہ قضا اللہ قضا کیا اس چیز کے لیے، کیا اس مقصد کے لیے، کیا اس مقصد کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا جہان کے حوائج اور ضروریات اس میں آ گئیں، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی.